بسم اللہ الرحمن الرحیم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، تحریمات اس اللہ جل جلالہ کی شان کے لیے جو اللہ عرفہ بلند و بالا ہے۔ درود و سلام سید القونین آمینہ کے لال بہکر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر اللہ سبحانہ و تعالی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، محدثین، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور ان کی مغفرت فرما کے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ہم جنازے کے احکام و مسائل سیکھیں گے انشاءاللہ۔ وقت کی ضرورت ہے، ہر انسان کی، ہر فرد کی، ہر بشر کی، ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ معاشرہ جس طرح آگے بڑھتا جا رہا ہے اس میں بدعات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کی روک تھام کے لیے کوئی آواز بھی بلند نہیں کی جا رہی۔ یعنی ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ ہم دیکھا دیکھی چلتے ہیں کہ فلاں یہ کر رہا تھا لہٰذا میں بھی یہ کروں گا۔ تو جب ہم دیکھا دیکھی چلیں گے پھر اس وقت ہمیں نہ قرآن یاد رہتا ہے نہ حدیث یاد رہتی ہے، پھر لوگوں کی جو گفت و شنیز ہوتی ہے، جو کلام ہوتی ہے، جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، صرف وہ یاد رہتا ہے۔ تو وہ چیز نے ہمیں معاشرے میں بہت پیچھے دھکیل دیا، سنت بھی چھوٹ گئی، قرآن بھی چھوٹ گیا۔ تو پھر اہمیت کس کو ہوئی؟ لوگوں کے رواج کو، رسم و رواج کو ہم نے ترجیح دینی شروع کر دی۔ اور میرا مقصد آپ لوگوں کو باور کروانا، علم دینا، حالانکہ مسائل بیان کرنے انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، سب سے مشکل کام، اور یہ ایک اتھینٹک بات ہوتی ہے جس کے اوپر بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ عام خطبات کی بنسبت مسائل کو بیان کرنا انتہائی مشکل ترین ہے، اور یہ پنجابی میں بیان نہیں ہوتے اور نہ سمجھ آتی ہے اس میں گفتگو، حالانکہ اردو کے اندر بندہ 10 گھنٹے تیاری کرے نا تو بہت مشکل سے 15-20 منٹ بولا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم احکام و مسائل سمجھیں گے اور اس میں ہمارا فائدہ ہے تاکہ ہمارے علم کے اندر اضافہ ہو سکے، اور یہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، یہ گھٹنے چھوڑ دیں۔ بیماری، موت سے پہلے ہم تھوڑے سے احوال جانیں گے۔ موت سے قبل انسان کے اوپر جو بیماری لاحق ہوتی ہے، یا بندہ بیمار ہوتا ہے اور اس کی بیماری اس قدر شدت اختیار کر جاتی ہے کہ وہ اپنی آخری منزل کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح موت کو پیدا کیا ہے اسی طرح اللہ نے بیماری کو بھی پیدا کیا ہے۔ میں جامع ترمذی کی حدیث پڑھ رہا تھا،
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے اعمال نہیں ہوتے، زیادہ گناہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی بیماری کے اندر مبتلا کر کے تو اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ یعنی اس کا ایک مفہوم یہ سمجھ آیا کہ بیماری بھی انسان کے لیے باعث رحمت ہوا کرتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال پانی میں لگے ہوئے اس پودے کی مانند ہے، جب ہوا آتی ہے جس طرف کی ہوا ہوتی ہے وہ پودا اسی طرف جھک جاتا ہے، اور جب ہوا تھمتی ہے وہ پودا سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو مومن کی مثال بھی یہی ہے کہ مومن آخر کار آ کے سیدھے رستے کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے سارے رستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ بیماری کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ حالات کی بات کر رہا ہوں، جب بندہ صحت مند تندرست ہوتا ہے اسے اللہ بہت کم یاد آتا ہے، اور جب اس کے اوپر بیماری لائق ہوتی ہے وہ اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، یہ فطری بات ہے۔ اور جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے درجات کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ اگر میرا بندہ مجھ سے دور جا رہا ہے، دور ہو چکا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ اس کو میں کسی مصیبت میں مبتلا کر کے اپنی طرف لے آؤں، اور ہوتا ایسے ہی ہے۔ تو اسی لیے سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر یہ جتنی فراوانی نعمتیں کی ہیں، انسان ان کو گننا چاہے تو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتا، کبھی گن نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں اس کا حکم دیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میری نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، ہم گننے بیٹھ جائیں تو اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو بیماری دی ہے یہ باعث رحمت بھی ہے، باعث زحمت بھی ہے۔ جب اس کے اندر عقیدے کی خرابی آتی ہے تو یہ پھر باعث زحمت ہو جاتی ہے، اور جب عقیدے کی درستگی ہوتی ہے پھر یہ بیماری ہمارے لیے باعث رحمت ہو جاتی ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن بندے کو کوئی مصیبت، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی پریشانی، حتیٰ کہ کوئی کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عوض بھی مومن بندے کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل آئیں گے جو آپ نے ذہن نشین رکھنے ہوں گے، اور یہ آپ کی بہت ضرورت ہے ان کو یاد رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کی تیمارداری کے لیے جاتے تو اسے دعا دیا کرتے تھے، دعا دیتے، لا باس طہور انشاء اللہ، آپ پریشان نہ ہو، غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری سے نجات دے گا انشاءاللہ۔ میں حدیث کے اندر پڑھ رہا تھا، سنن نبی داود کی حدیث ہے، صحیح حدیث، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، اگر اس کے اوپر موت کا وقت نہیں ہے، موت کے سکرات، نشانات، علامات آپ نہیں دیکھ رہے، تو آپ یہ الفاظ اس کے پاس بیٹھ کے پڑھ دیتے ہیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ کتنی مرتبہ پڑھنے ہیں؟ 7 مرتبہ۔ پھر دعا دیتا ہوں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر بیماری والے آدمی کے پاس اس دعا کو پڑھا جائے، موت کا وقت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو شفا دے دے۔
یہ آپ کی یاد کرنے والی چیز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کسی مومن کی صبح، کسی مسلمان بندے کی، اپنے بھائی کی، اپنے عزیز کی صبح کے وقت اگر تیمارداری کے لیے جاتا ہے، ہاسپٹل میں ہو، گھر میں ہو، تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، پورے وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اور جو بندہ شام کو جاتا ہے تیمارداری کے لیے، اس کی عیادت کے لیے، صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سنن نبی داود کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جب بیمار کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ اس وقت ان لمحات میں ہوتا ہے جیسے وہ جنت کے باغوں میں سے کسی باغیچے میں بیٹھا ہوا ہے۔ بہت بڑا عمل ہے، لیکن ہمارے معاشرے نے اس کو ترک کیا ہے۔ آپ چاہیں میری بات سے ایگری نہ کریں، آپ کا حق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ہمارے معاشرے نے اس کو دھتکار دیا، پرے پھینک دیا۔ کیوں؟ انا، میں، عہدہ، رتبہ، مقام، روپیہ، پیسہ، مال و دولت کی ہوس اس نے دور پھینک دی۔ اور فرق کیا آیا؟ امیری اور غریبی کا۔ اس کا سٹیٹس میرے لیول کا نہیں ہے، وہ میرے معیار کا نہیں ہے۔ حدیث میں تو یہ ایسا کہیں نہیں آیا۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احزاب کے اندر زخمی ہوئے، حکم دیا صحابہ کو ان کی چارپائی مسجد نبوی میں ہی لگوا دو تاکہ میں آتا جاتا اس کی تیمارداری کرتا رہا۔ وقت کا امام، پوری دنیا کا امام، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ میرے امت کے باسیوں، تمہارے نبی کا یہ طریقہ کار ہے، امیری غریبی کو نہ دیکھنا، انسانیت کو دیکھنا۔ ہم نے انسانیت کو دھتکار دیا، ہم نے روپے، پیسے، عہدے کو اہمیت دی، رتبے کو اہمیت دی، مقام کو دی۔ ہم نے گاڑیوں میں، سائیکلوں میں، موٹر سائیکلوں میں، گدا گاڑی میں، پیدل سوار، سب میں فرق کرنا شروع کر دیا۔ اور فرق کرنا جب ہم نے شروع کیا وہ اتنا فرق بڑھ گیا کہ ہم نے نہ اپنے سے بڑے کو جانا نہ اپنے سے چھوٹے کو جانا، بس اپنے آپ کو جانا۔ میں کیا ہوں؟ میں، جب میں آئی میں لے ڈوبی، اتنی لے ڈوبی کہ آج معاشرے کی حالت یہ ہے کہ کوئی کسی کو فون پر بھی حال دریافت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ جب پوچھی گئی، وقت نہیں ہے، مصروفیت۔ کس چیز کی؟ مال کی۔ اتنی مصروفیت ہوئی کہ انسان کو اپنی فیملی کو وقت دینا بھی دشوار ہو چکا ہے۔ تو سامعین کرام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں، جو آپ کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح المسلم کے اندر مسلمان کے 6 حقوق بیان کیے، سنن نبی داود کے اندر 5 حقوق بیان کیے۔ فرمایا مسلمان کا مسلمان پر پہلا حق یہ ہے کہ جب اس سے ملے اس کو السلام علیکم کہے۔ ہم نے وہ بھول گئے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ملنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سلام مسافہ کرتے ہیں، السلام علیکم نہیں کہتے، کیتا کہتے بھائی تہاڈا کی حال ہے؟ کیوں جی؟ یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ السلام علیکم کہنے والے بہت کم لوگ رہ گئے۔ پہلا حق مسلمان کو جب ملے السلام علیکم کہے۔ دوسرا حق، جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے، عیادت المریض، اس کی عیادت کرے، مسلمان کا حق ہے۔ ہم اپنی فیملی کی نہیں کرتے، مسلمان تو بہت دور کی بات ہے۔ فرمایا
کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کے جنازے میں شریک ہوا کرے۔ چوتھا حق فرمایا جب کوئی مسلمان تمہیں کوئی دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ۔ پانچواں حق فرمایا جب کسی مسلمان بھائی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، تم یرحمک اللہ کہو، اور آگے سے جس کو آئی ہے وہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم کے۔ لیکن یہ حدیث پڑھی ضرور ہے، سنی ضرور ہے، پر عمل نہیں کیا۔ اگر عمل کیا ہوا ہوتا آج ہر مسلمان کو یہ حقوق یاد ہوتے اور وہ اس پر عمل کر رہا ہوتا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں جس چیز کے اوپر ہمیشہ پریکٹیکل کیا جاتا ہے وہ چیز کبھی نہیں بھولتی، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو، کاروباری معاملے کے اعتبار سے ہو، معاشی معاملات کے ساتھ تعلق ہو، گھریلو حالات کے ساتھ تعلق ہو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہو، جو بھی تعلق ہو وہ کبھی نہیں بھولتا۔ لیکن ہم نے ان چیزوں کو ترک کیا، اور جب ہم نے ترک کیا پھر ہمارے پلے ککھ نہیں پڑا۔ واللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب ہم موت کی طرف نکلتے ہیں کہ جب انسان اپنی بیماری سے موت کی طرف آتا ہے اس وقت جو اس کی پوزیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ اس سے قبل میں آپ کو ایک عربی کا شعر سناتا ہوں۔ استاد محترم مفتی بیت اللہ خان عفیف رحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی کتاب سفر آخرت، وہاں انہوں نے لکھا کہ موت کی حقیقت یہ ہے، لہو ملکن ینادی کل یومن، ہر دن ہر روز ایک فرشتہ منادی کرتا ہے، ہر روز پکارتا ہے، کہتا کیا ہے، لدو للموتی وابنو للخرابی، تم جیو اس لیے کیا تاکہ تم اپنی آخرت کو سنوار سکو اور اپنی آخرت کو بنا سکو، اور دنیا میں مکان اس لیے بناؤ تاکہ وہ خراب ہو سکے۔ لیکن ہم نے مکانوں کو پختہ بنایا تاکہ کبھی خراب نہ ہو، سوچ کیا ہماری آنے والی 7 پشتیں اس میں رہ سکے۔ لیکن آخرت کا فکر نہیں ہے بھائیو، ہم نے چلے جانا ہے، حساب ہم نے دینا ہے، ہمارے رشتہ داروں نے نہیں دینا۔ ابھی 4 پائی گھر میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، رشتہ دار جو ہے وہ بکھیرا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، لاؤ رجسٹری کہاں ہے، حصے ڈالو، میرا حصہ مجھے دو، تم اپنا لو، سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ میت پھر کوئی آئے گا جس کے دل میں رحم ہوئے گا وہ لے جائے گا۔ عالم یہ ہو چکا ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں مرضی چلے جاؤ، بھاگ لو، کہاں بھاگ سکتے ہو؟ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ موت سے کوئی بھاگنا چاہے نہیں بھاگ سکتا۔ آج تک کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیغمبر، کوئی محدث، کوئی عام انسان، کوئی فقیہ، کسی کو موت نے نہیں بخشا۔ ایون کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہاں تک فرما دیا کہ اے پیغمبر انک میت وانہم میتون، آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، یہاں ہمارے عقیدے کی خرابی ہے۔ لوگ یہ دل میں بسائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے رسول کو موت نہیں آئی۔ دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول شہید ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں جو یہ قرآن سے یہ دلیل دیتے ہیں، مجھے بس اتنا بتا دیں کہ اللہ کے رسول کس جنگ میں شہید ہوئے تھے؟ شہید زندہ ہوتا ہے نا، اللہ کے رسول کس جنگ میں شہید ہوئے تھے بس یہ بتا دیں، پھر ہم مانیں گے کہ اللہ کے رسول شہید تھے۔ تو قرآن نے اس کا فیصلہ کر دیا،
آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، آپ کے بعد ہیں وہ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ موت چیز کیا ہے؟ موت کی تعریف علماء نے کی، فرمایا موت کی تعریف یہ ہے کہ انسان جب زندہ ہوتا ہے اور جب فوت ہو جاتا ہے اس کے درمیان ایک چیز حائل ہو جاتی، انقطاع ہو جاتا ہے، ایک گھر سے انسان دوسرے گھر منتقل ہو جاتا ہے، یہ موت ہے۔ اور ہوتا ایسے ہی ہے کہ انسان ہنستے بستے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے، جب اس کے اوپر یہ کفیت آتی ہے تو سب اٹھا کے اس کو ایک تنہا جگہ میں چھوڑ آتے ہیں، یہ اس کا گھر ہے اور اس کی کسی کو فکر نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے۔ اس کی تیاری کے لیے ہم نے کیا کیا؟ میں آپ کو موت کی حقیقت سے تھوڑا سا آگاہ کر کے آگے چلتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، ہے ابراہیم آپ نے موت کی تکلیف کو کیسا محسوس کیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہے اللہ جس طرح گرم سلائی نہیں ہوتی، گرم سلائی کو گیلی اون کے اندر داخل کر دیا جائے اور پھر اس کو کھینچیں، اس وقت جو اون کی پوزیشن جو حالت ہوتی ہے، فرمایا اللہ اس قدر تکلیف ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم ابھی ہم نے آپ کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا تھا۔ کتاب العاریہ کے اندر علامہ محاسبی رحمت اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے موسیٰ آپ نے موت کی تکلیف کو کیسا محسوس کیا؟ فرمایا اللہ جب کسی زندہ چڑیا کو لے کے گرم تیل کے اندر یا بھونے ہوئے کسی برتن کے اندر بھوننے والے میں ڈال دیا جائے، نہ وہ مرتی ہے نہ وہ باہر آ سکتی ہے، یہ پوزیشن ہو جاتی ہے، اس وقت یہ کیفیت تھی میری۔ اور پھر فرماتے ہیں موت کی کیفیت اس قدر تھی کہ جس طرح ایک کسائی بکرے کی کھال اتارتا ہے نا، جس طرح کھینچا جاتا ہے بکرے کی کھال کو، اس قدر اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے کی جب جان نکلتی ہے تو جب فرشتہ آسمان سے آتا ہے، وہ جب اس کے پاس آتا ہے تو مومن بندہ اس کو دیکھتا ہے تو فرشتے کا چہرہ اس کو خوبصورت لگتا ہے، تو اس کی جان کس طرح نکل جاتی ہے؟ جس طرح مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے۔ فرمایا جو بندہ نافرمان، رب کا ناشکرا، رب کا گناہگار، ساری زندگی رب کی نافرمانی کرتا رہا، اس کی روح اس طرح نکلتی ہے اور اس کو فرشتے کا چہرہ بڑا خوفناک نظر آتا ہے۔ جس طرح آپ ململ کا دوپٹہ لے لیں، یہ جو کانٹے دار درخت ہوتا ہے اس کے اوپر پھینک دیں اور اس کو کھینچیں تو وہ دھاری دھاری ہو جائے گا، آپ اس کو سالم نہیں کھینچ سکتے۔ اس طرح بدبخت انسان کی اللہ تعالیٰ روح کو قبض کرتا ہے۔ اب یہ پوزیشن ہے بندے کی کہ بندہ بیماری کا آخری عالم ہے اور یہاں موت کے سکرات اس کے اوپر ہے۔ اب اس وقت پہلا مسئلہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا الہ الا اللہ۔ یہ مسئلے کو ذرا سمجھیے گا۔ فرمایا کہ اپنے مردے کے پاس بیٹھ کے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تلقین کیسے کرنی ہے؟ آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے پڑھ بھائی لا الہ الا اللہ، کیوں؟ اس وقت موت کی سختی کا عالم اتنا ہوتا ہے کہ انسان اس وقت اس کا دل جو ہوتا ہے وہ دھڑکنا بند کر رہا ہوتا ہے، بے ہوشی کا عالم ہوتا ہے، انسان کی کبھی پوزیشن آ رہی ہوتی ہے کبھی جا رہی ہوتی ہے، سانس اکھڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت اگر اس کو ہم تلقین کریں گے، کہیں وہ اس عالم میں آ کے، اس سختی میں آ کے کہیں انکار نہ کر دے،
تو انکار کر دے گا تو کیا ہوگا؟ وہ حالت کفر میں فوت ہوگا۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب رشتہ دار اگر پاس بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کرے؟ وہ آہستہ آہستہ آواز میں اس کے پاس بیٹھ کے لا الہ الا اللہ پڑھے، تاکہ خود بخود اس کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو جائیں۔ اور کتنی دھیمی آواز میں پڑھنے ہیں، آواز کی مقدار کتنی ہو، اتنی زیادہ نہ ہو کہ اس کا جو طبیعت ہے وہ کراہت کے اندر تبدیل ہو جائے۔ اتنی آہستہ آواز رکھیں کہ صرف آپ کی آواز اس کے کانوں تک پہنچے۔ سمجھ آگئی بات کی جی؟ اب یہاں ایک مسئلہ اور بیان کیا جاتا ہے، لقنوا موتاکم یاسین۔ یہ حدیث سنن ابی داود کے اندر ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ارواء الغلیل، اس کے اندر انہوں نے اس کو حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ کیوں؟ فرمایا کہ جس کا آخری کلام ہوگا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ الحدیث کے اندر یہ قول نقل کیا ہے کہ کوئی بھی صحیح حدیث اس بات کے اوپر نہیں ہے کہ مردے کے قریب یا میت کے قریب کھڑے ہو کے اس کو یاسین کی تلقین کی جائے، پڑھائی جائے۔ کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ دو مسئلے ہو گئے۔ اس کے بعد آ جائیں، ہم آگے نکلتے ہیں کہ اب ہم نے موت کا بعض دفعہ عالم یہ ہوتا ہے کہ جب روح قبض ہو جاتی ہے اس وقت صحیح المسلم کے اندر حدیث ہے کہ میت کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ اذا روح القبض تبع البصر، کہ جب روح کو قبض کیا جاتا ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو ان کو بند کر دو۔ اب ایک چیز اور ہے یہاں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میت کو دائیں کروٹ کر دو۔ یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بدعات میں سے شمار کیا ہے کہ ایک موت کی آخری کڑی آ رہی ہے، آپ اس کی کروٹ کو تبدیل کر کے دائیں طرف کر رہے ہیں، کہ سوچتے یہ ہے کہ دائیں طرف کریں گے تو شاید اس کی موت نکلنے میں کوئی تخفیف ہوگی، کوئی آسانی ہوگی۔ ایسا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو اس لیے موت کی وقت جو دائیں کروٹ کرنا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، موت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ علامات بتائی ہیں کہ اس وقت مومن بندے کی، مسلمان بندے کی علامت کیا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو میت کی یا انسان کی جو پوزیشن ہو رہی ہوتی ہے موت کے وقت، ایک اس کی ناک جو ہے وہ دائیں یا بائیں طرف مڑ جانی شروع ہوگی، ہلکی سی۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ٹک ٹکی میں لگ جائیں گی۔ والتفت الساق بالساق، تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے بھی فرمایا کہ اس کی پنڈلی کے ساتھ پنڈلی رگڑ کھائے گی۔ دائیں پنڈلی بائیں کے ساتھ کھائے یا بائیں دائیں کے ساتھ کھائے۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی ملے گی، رگڑ کھائے گی آپس میں۔ تیسری چیز بیان کی، فرمایا اس کے جو نیچے والے جبڑے ہیں یہ ڈھیلے ہو جائیں گے، اعضاء اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ موت کے وقت انسان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، جب اس کی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے تو ایک جوڑ دوسرے جوڑ کو سلام کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب ہم تجھ سے جدا ہو رہے ہیں، اب میری اور تمہاری ملاقات قیامت کے روز ہوگی۔ اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ پانچویں چیز، اس کے جسم کے اندر سے قوت ختم ہو جاتی ہے۔ چھٹی چیز، اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، وہ کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتا، بول نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، وہ کراہت محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ عالم ہے جب انسان کی موت کے وقت یہ پوزیشن ہوتی ہے۔ کیوں اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ واحد ایک ایسی حقیقت ہے جس کو دنیا کا کوئی بھی مذہب نہیں جھٹلا سکتا، وہ نہ وہ جھٹلاتا ہے۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن واپس جانا ہے، تو ہر کسی نے جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا پہلی امتوں کی عمریں جو تھیں 1000 سال، 1500 سال، 1700 سال اتنی ہوا کرتی تھی۔ میری امت کی عمر 60 سے 70 سال ہے۔ کوئی 70 سے اوپر جاتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں اذا قل لهم یجوز، جب وہ 70 سے تجاوز کرتا ہے وہ اس کے لیے بونس ہے۔ اور جس کو 60 عمر مل جائے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کے تمام عذر ختم ہو جاتے ہیں۔ کیسے عذر؟ وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں نیک عمل کرنے کا موقع نہیں دیا، تمام عذر ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی 60 سے نیچے ہے وہ اپنا عذر بیان کر سکتا ہے۔ تو امت محمدیہ کی عمر 60 سے 70 سال ہے، اور یہ زندگی ہے ہماری، اور اس کے اندر ہم نے لڑائی جھگڑا بھی کرنا ہے، فتنے فساد بھی کرنے ہیں، بڑی عمارتیں بھی بنانی ہیں، اپنی فیکٹریز بنانی ہے، بڑی بڑی بلڈنگوں کو کھڑا کرنا ہے، عہدہ کمانا ہے، رتبہ کمانا ہے، سب کچھ حاصل کرنا ہے، امیری اور غریبی میں فرق کرنا ہے، اپنے اور پرائے میں فرق کرنا ہے، اجنبی میں اور اپنے میں ہم نے فرق جاننا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ کسی کو غرور کے نظر سے دیکھنا ہے، حسد کرنا ہے، غیبت کرنی ہے، چغلی کرنی ہے، تمام کچھ ہم نے کرنا ہے۔ لیکن اگر نہیں سیکھا، ہم نے کچھ نہیں سیکھا، وہ انسانیت نہیں سیکھی۔ یہ ہم نے بلا دیا، یہ سبق ہم نے بلا دیا۔ اور جب یہ چیزیں ہماری جب عمر ہی اتنی ہے تو پھر اتنا انسان اپنے محلات کو تعمیر کرے، اپنے بینک بیلنس کو اتنا رکھے جتنا وہ آسانی آگے جا کے اس کا حساب دے سکے۔ تو اس لیے یہ موت کی حقیقت کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ وقت کی قلت کے پیش نظر یہ 3 چیزیں، ایک موت، بیماری کو غنیمت جانے، بیماری میں اللہ تعالیٰ بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے، گناہوں کو جھاڑتا ہے۔ دوسری چیز، جب حالت میت آخری نزع کا وقت طاری ہو رہا ہو، اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے، آہستہ آہستہ پاس پڑھے۔ تیسری چیز، یاسین کا تصور نہیں ہے، نہ میت کے پاس جب وہ فوت ہو جاتا ہے پھر بھی ہمارے ہاں کہتے ہیں چل بھئی تیرا فوت ہو گیا، اندے کول کھڑا ہو کے یاسین پڑھ۔ بھئی کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، کہاں سے پڑھ دیں، حکم ہی نہیں ہے۔ تو نہ ہی جب نزع کا وقت ہو اس وقت اس کے اوپر جائے وہ آپ نے یہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، بس صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے متعلق آتا ہے من قال آخر کلامی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ ہم اس سے آگے چلیں گے، وقت پر تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ بھرپور سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔